خود اعتراف کر رہے ہیں، لیکن یہی انہوں نے ہے۔ سوال تو تب ہو کہ یہ کسی نے باہر سے کیا ہو، یہ ہندوستانی فورسز کا اپنا کیا ہوا ہے، اور اس کا مقصد صرف پاکستان کے خلاف ایک مہم چلانا ہے اور غزہ، مقبوضہ کشمیر کو غزہ کی طرح تباہ کرنا ہے، جس طرح اسرائیل غزہ کو تباہ کر رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم حکومت پاکستان کو، ریاست پاکستان کو، پاکستان کی مسلح افواج کو، پاکستان کی قیادت کو یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں آج ہر مسجد کے اندر، آج ہر امام بارگاہ کے اندر ایک ہی آواز ہے، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ ہم اپنے ملک کی سلامتی کے اداروں اور اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اگر سپہ سالار اور ریاست کے سربراہ کی طرف سے نفیر عام ہوتا ہے تو ہر پاکستانی اپنی سپاہ کے ساتھ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنا سعادت سمجھتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ پاکستان کی عوام نے جو کروڑوں کی تعداد میں آج اپنے وطن کے لیے، اپنی فوج کے لیے، اپنے ملک کے سلامتی کے اداروں کے لیے جن جذبات کا اظہار کیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ہندوستان ہمیشہ جارحیت کرتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا دہشت گرد اگر کوئی ملک ہے جو ریاست ہے وہ ہندوستان کی ریاست ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، استحکام کی بات کی ہے۔ پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نے اس وقت دنیا کے اندر جو دہشت گردی کے حوالے سے جتنے بھی فتوے موجود ہیں اس میں پاکستان کے علماء اور مشائخ کا بنیادی کردار ہے۔ کسی بھی بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ پہلگام میں جو بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا اس کی پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کے تمام اداروں نے، پاکستان کی تمام سیاسی مذہبی جماعتوں نے اس کی مذمت کی، لیکن افسوس کہ بغیر شواہد کے، بغیر دلیل کے ہمیشہ کی طرح ہندوستان نے ایک جارحانہ اور مذمومانہ جو ہے وہ بیانیہ اپنایا ہے۔ آج پاکستان کے عوام نے جس انداز سے جمعہ کے خطبات کے بعد اور جمعہ کے خطبات میں علماء اور مشائخ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ پاکستان کی آزادی، خود مختاری، سلامتی اور دفاع، اس کے لیے پاکستان کی عوام اپنی افواج اور سلامتی کے اداروں اور اپنی حکومت اور ریاست کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ہم گزشتہ روز قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے جو فیصلے کیے ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ نہ صرف اس کی تائید کرتے ہیں بلکہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اور سپہ سالار قوم جنرل حافظ سید عاصم منیر اور پاک فضائیہ اور بحریہ اور بری فوج کی قیادت کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے اگر دشمن نے ہمارے اوپر جارحیت کی کوشش کی تو پاکستان کا ہر مرد و زن، ہر بوڑھا اور جوان، ہر بچہ، عورت، مرد، جوان، بیٹے، بیٹیاں اپنی افواج کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن امن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری سلامتی اور استحکام اور دفاع کے ساتھ کوئی کھیلنے کی کوشش کرے۔ ہندوستان اور ہندوستان کا موجودہ سربراہ پوری دنیا کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے۔ کون ہے جو کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، برطانیہ میں، نیوزی لینڈ میں، یورپی ممالک میں دہشت گردی کر رہا ہے اور کروا رہا ہے؟ وہ ہندوستان ہے۔ ہمارا ملک خود دہشت گردی کا شکار ہے اور اس میں ہندوستان ملوث ہے۔ ہم ہندوستان کو بھی اور اس کے حلفاء کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی امن کی بات کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ جیسا کہ گزشتہ روز قومی سلامتی کمیٹی نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر ہمارا پانی روکنے کی کوشش کی گئی اور معاہدوں کی خلاف ورزی کی کوشش کی گئی تو پھر پاکستان اپنا یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے وطن کی سلامتی کے لیے، اپنی قوم کے دفاع کے لیے تمام وہ اقدامات کرے گا جو اقدامات ضروری ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے
کہ ہمارے داخلی جو مسائل ہیں اس کا خارجی جارحیت کے خلاف کوئی بھی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. ہم ہر جارح کے خلاف، ہر ظالم کے خلاف ایک ہیں، متحد ہیں. ہمارے ہاں اس معاملے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیں پاکستان کی سلامتی، استحکام اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے. یہ وطن لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے. اس وطن کے فوجی جوان سرحدوں پر رات کو شہادتوں کے طالب ہیں. ہمارے غازی اور ہمارے شہید ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر بستے ہیں. پاکستان کا فوجی اپنی سرحدوں پر چند ہزار کی تنخواہ کے لیے نہیں کھڑا، وہ اللہ سے شہادت کو طلب کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن کا دفاع کر رہا ہے. اور یہ بات ہندوستان کو بھی اور اس کے حلفاء کو بھی پتہ ہے. میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں اور ملک بھر کے علماء اور مشائخ کی طرف سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اور مستقبل میں بھی پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے جو بھی اقدامات حکومت اٹھائے گی، ریاست اٹھائے گی، ہمارے ملک کے سلامتی کے ادارے اور ہماری فوج کی طرف سے ہوں گے. پوری قوم شانہ بشانہ ہوگی. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرے. اور اسی طرح میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ صرف پاکستان کی عوام نہیں، پورا عالم اسلام اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. میں تمام عالم اسلام کی قیادت کا، علماء، مشائخ کا اور حکومتوں کا شکر گزار ہوں کہ جو ہندوستانی جارحیت کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ جو ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، اب ہندوستان مقبوضہ کشمیر کو بھی غزہ بنانا چاہتا ہے. وہ وہی کچھ کرنا چاہتا ہے مقبوضہ کشمیر میں جو اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے. لہٰذا آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اہل غزہ کی آزادی، فلسطین کی آزادی ان کا نصیب مقدر بن چکا ہے، اور کشمیر کی حق کے خود ارادیت کشمیریوں کا ان کا نصیب مقدر بن چکا ہے. نہ ہم فلسطینیوں کو بھول سکتے ہیں، نہ ہم کشمیریوں کو بھول سکتے ہیں. کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، اور کشمیری عوام جس انداز سے ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا اٹھے اور کشمیری عوام کو ان کا حق دلائے، فلسطینی عوام کو ان کا حق دلائے. فلسطین اور کشمیر امت مسلمہ کے وہ دو زخم ہیں جن سے مسلسل خون بہہ رہا ہے. OIC، اقوام متحدہ، عالمی تنظیموں کو اس طرف غور کرنا چاہیے. اور جو گجرات کا دہشت گرد، گجرات کا کسائی نریندر مودی گجرات میں کر چکا ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ مقبوضہ کشمیر میں بھی وہی کچھ کر رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے. انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کو غزہ نہیں بننے دیا جائے گا. اس کے لیے جس سطح پر بھی ممکن ہو پاکستان اور بیرون پاکستان پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو، عالمی تنظیموں کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. ہم دہشت گردی کے خود شکار ہیں. کل بھی ہم دہشت گردی کے خلاف تھے، آج بھی ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. اور اقوام متحدہ کے فورم تک، OIC کے فورم تک یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دنیا میں ریاستی سطح پر دہشت گردی کرنے والا سب سے بڑا ملک جو ہے وہ ہندوستان ہے، اور اس کا سربراہ نریندر مودی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے جو لائحہ عمل بھی مرتب ہوگا آپ کو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آگاہ کرتے رہیں گے. یہ تو وہ خود اعتراف کر رہے ہیں، لیکن ہی انہوں نے ہے. سوال تو تب ہو کہ یہ کسی نے باہر سے کیا ہو. یہ ہندوستانی فورسز کا اپنا کیا ہوا ہے، اور اس کا مقصد صرف پاکستان کے خلاف ایک مہم چلانا ہے اور غزہ، مقبوضہ کشمیر کو غزہ کی طرح تباہ کرنا ہے جس طرح اسرائیل غزہ کو تباہ کر رہا ہے. لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ہم حکومت پاکستان کو، ریاست پاکستان کو، پاکستان کی مسلح افواج کو، پاکستان کی قیادت کو یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں آج ہر مسجد کے اندر، آج ہر امام بارگاہ کے اندر ایک ہی آواز ہے: پاکستان زندہ باد،
پاک فوج زندہ باد. ہم اپنے ملک کی سلامتی کے اداروں اور اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور اگر سپہ سالار اور ریاست کے سربراہ کی طرف سے نفیر عام ہوتا ہے تو ہر پاکستانی اپنی سپاہ کے ساتھ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنا سعادت سمجھتا ہے, کیونکہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.